دیکھیے ایک شعر آپ نے سنا ہوگا، ہم سخن فہم ہیں غالب کی طرفدار نہیں. تو یہ ایک بالکل صحیح ہے اور طرفداری، لیکن یہاں پر تھوڑی سی طرفداری بھی ہے اور اس کی وجہ ہے، بات یہ ہے کہ ابھی ہیں تو ہم لوگ کراچی میں، لیکن ہم ہیں حیدرآباد سندھ کے، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی اور میں بھی، ہم حیدرآباد سندھ کے ہیں، تو ان سے جان پہچان بہت ہی پرانی ہے. یعنی میں بھی وہاں رہتی تھی، اور یہ سحر امداد یہ میرے کالج میں پڑھتی تھی، مجھ سے 2 سال جونیئر تھی، میری چھوٹی بہن کے ساتھ تھی. تو ان کا بہت زبردست عشق چل رہا تھا اس زمانے میں امداد حسینی کے ساتھ، اور ہم سب کالج کی لڑکیاں نہایت ایکسائٹیڈ رہتے تھے کہ بھئی اب دیکھیے کیا ہے. اور یہ عشق بھی ایسا ویسا، یعنی کہ خون سے اپنا ان کا نام لکھ کر کچھ. کالج میں ہاسٹل کی لڑکیاں دن رات بات کرتی تھیں کہ اب دیکھو اب اس نے تو کیا کر دیا، اور سب کو بالکل یقین تھا کہ اب ظاہر ہے کہ جہاں عشق اتنا ہوتا ہے شادی وادی تو ہوتی نہیں ہے، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو بس سب یہ کہتی تھی، ایکسائٹیڈ بہت رہتی تھی، میرے دیکھ لو بھائی اس لڑکی نے تو اپنے آپ کو بدنام کیا، کر رہی ہے، تو اب کیا ہوگا شہر کا. لیکن ہوا کیا کہ یہ تو شادی بھی ہو گئی، اور اس پر سب کو اور بھی زیادہ شوق لگا کہ شادی ہو گئی. تو یہ بڑا کرتے تھے 40-42 سال ہو گئے. ہاں، تو تب سے جو ہے وہ میں امداد کی شاعری میں سینئر تھی جو کہ، تو جب میں یونیورسٹی جانے لگی تھی، لیکن کالج کے زمانے سے ہی ان کی چیزیں جو چھپا کرتی تھیں. اس زمانے میں سندھ میں بڑی زبردست نظریاتی بحثیں چل رہی تھیں، اور ایک رسالہ تحریک عوامی تحریک کا نکلتا تھا، اور دوسرا عقد قدم تھا جو جے سندھ والوں کا. ان میں جو ایک دوسرے کو جو ہے وٹھ جواب دے جواب، اس طرح کے جو دے جواب، تو ادھر سے لکھا آتا تھا وٹھ جواب، وہ زبردست جو ہے چل رہی تھی. اب میں نے پڑھا کہ پلیجو صاحب نے تو اب ان کی شاعری کی تعریف کی ہے، لیکن اس زمانے میں تو انہوں نے وہ بہت خلاف تھے. ہوا کیا تھا ایکچولی، دیکھیے سندھی لٹریچر میں ایک بہت بڑا، جسے کہنا چاہیے نا کہ درخت، ہاں nothing grows under a banyan tree، there was شیخ ایاز. اب ایاز کے سامنے کس کا چراغ جل سکتا ہے. اس بیچ میں یہ ایک دیوانے مستانے نکلے، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی ماڈرن شاعری شروع کر. تو اب اس ماڈرن شاعری کے جو تھے اس زمانے کی جو تھنکنگ تھی، جو بہت زیادہ بہرحال پلی جو ایکسٹریمسٹ اسٹینڈ لیتے تھے ہمیشہ، تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اور اس کو تو دیکھو، اور یہ کیسا لکھ رہا ہے، اور یہ تو بالکل دوسری لائن پہ جا رہا ہے. اس کا ریلی اتنا عجیب و غریب اثر کون کھڑا رہ سکتا تھا، کیونکہ صرف یہی نہیں تھا کہ ایاز بڑا شاعر تھا، ایک سندھ کے اندر زبردست نیشنلسٹ تحریک بھی چل رہی تھی ساتھ ساتھ، جس کے ساتھ ماڈرنزم کا کوئی نہیں میل نظر آ رہا تھا. امداد حسینی، مگر وہ امداد حسینی ہی کیا جو اپنا راستہ چھوڑ دے، بدلے، اور اب وہی کہ وہی جگے رہے اور اپنی ماڈرن پوئٹری کرتے رہے. مجھے یاد پڑتا ہے پلیجو نے ایک دفعہ لکھا تھا کہ اس کا تو یعنی کہ کیا ہے کہ اس طرح سے گال کٹ گیا اور یہی میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ. اس طرح سے کر کے لکھتے تھے. It wasn't like that. لیکن یہ کہ بالکل یہ جمے کھڑے رہے اور انہوں نے اپنی شاعری قائم رکھی. اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات کہ یہ جمے کھڑے رہے، ان کے ارد گرد ایک باقاعدہ حلقہ بن گیا، اور لوگوں نے تو پسند کرنا شروع کر دیا. یعنی ایک ایسے دور میں جب کہ اس کو ناممکن سمجھا جاتا تھا. امداد حسینی نیشنلسٹ تحریک سے بالکل الگ نہیں تھے، ہر سندھی اس میں تھا، ہر سندھی، یہ بھی تھے اس کے اندر، ہر پڑھا لکھا سندھی تھا تو یہ بھی تھے، اور بالکل اس میں اتنا ہی انوالو تھے جتنے کہ وہ لوگ
جو کہ ٹریڈیشنل پوئٹری یا ٹریڈیشنل طریقے سے لکھ رہے ہیں، لیکن یہ اپنے راستے سے نہیں ہٹے، اپنا موڈ آف ایکسپریشن جیسا چاہتے تھے ویسا لکھا. اور وہ زمانہ تھا جب انہوں نے ایک بڑا دور آیا ہے سندھی لٹریچر میں، اگر آپ دیکھیں، جب بہت سندھی اس وقت کی یوتھ نے باہر کا لٹریچر بہت پڑھا ہے، لیٹن امریکن لٹریچر، فرینچ لٹریچر، یہ ساری چیزوں کا ایک اور اتنا اردو والے نہیں پڑھ رہے تھے اس وقت. یہ 60s اور 60s کی بات ہے، آپ سمجھیں تو. ہاں، تو 60s کے اندر جو تھا ایک بڑی جیسے کہ سجاگ جیسے ہو جائے، اور وہ چیز جو ہے وہ ان کے اس وقت کے لٹریچر میں بھی نظر آ رہی تھی، اور اس پر یہ قائم ہے. 60 کی دہائی کا فہمیدہ آپ نے ذکر کیا، تو اور